نے فرمایا فاطمہ حسین کی تائید میں جبرائیل ٹھہرے ہوئے ہیں، حسین کی تائید کروانا تھا۔ تو یہ مرتبہ ہے امام حسین کا، یہ مرتبہ ہے امام حسین کا۔ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کہا کہ علی آپ مجھے اپنے گھر لے چلیے۔ مولا علی ساتھ لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی حسن و حسین کو بلائیے، حسنین کریمین کو بلائیے۔ جب دونوں شہزادے آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھنا شروع کیا اور بہت دیر تک ان کے چہروں کو دیکھتے رہے اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو مولا علی نے دریافت کیا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ تو فرمایا علی آج صبح سے اللہ کے نبی کی یاد آ رہی تھی اور میں جان گیا کہ جب اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے ہمارا معمول ہے کہ ہم حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں۔ ہم جب حسنین کریمین کو دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ امام حسن ہے، امام حسین کا یہ مقام ہے۔ آپ کی شہادت کی انفرادیت اس لیے کہ صحابہ اکرام آپ کو آ کر دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اے مولا میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، اے رب تبارک و تعالیٰ آپ بھی ان سے محبت رکھیے اور جو ان سے محبت رکھے ان سے بھی محبت رکھیے۔ یعنی اگر ہم امام حسین کو امام حسن سے محبت رکھتے ہیں، ان کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے اللہ کی محبتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ آج وہی ہم کر رہے ہیں۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے چند باتیں اور عرض کرتے ہوئے کہ امام حسین کی شہادت کی اہمیت کیوں ہے، آپ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک جنوں کی آبادی ہے، مکہ میں بھی ہے مدینہ میں بھی ہے۔ تو دونوں آبادیوں والوں نے دونوں نے سنا ہے کہ جنوں کی آبادی سے رونے کی آواز آئی اور کچھ اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ لوگوں نے غور کیا کہ یہ لوگ کیا اشعار پڑھ رہے ہیں، صاحب علم و فہم لوگ تھے۔ جا کر غور کیا تو امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے رو رہے ہیں کہ آج اللہ کے نبی کے نواسے کو ختم کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو غم میں جنہوں نے بھی رویا تو معلوم کیا ہوا کہ ساری مخلوق اس واقعہ کربلا سے واقف تھی۔ زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں واقعہ کربلا کو سمجھتی تھی، اس لیے امام حسین کی شہادت کی اتنی اہمیت ہے۔ اور تیسری وجہ شہادت کیوں ہوئی، اب یزید کی تفصیلات ہیں۔ یزید تخت نشین ہو گیا، امام حسین سے بیعت کے لیے اصرار کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کس لیے انکار کیا؟ یزید نے کیا کیا تھا؟ تاریخوں میں لکھا ہے کہ یزید نے بدبختی کی انتہا کر دی تھی۔ اللہ کے نبی نے جو شریعت نافذ کی تھی اس کو پامال کر رہا تھا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو درداء جس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد عدل کا سلسلہ رہے گا، لیکن بنو امیہ میں ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، وہ میری سنت کو پامال کرے گا، وہ میرے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو امام حسین جانتے تھے کہ یزید وہ بدبخت ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین اللہ کے نبی کے ساتھ 10 سال گزار چکے ہیں۔ امام حسین دیکھے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے 2 سال تک خلافت کے کارہائے نمایاں انجام دیے، آپ کا عدل دیکھتے رہے، آپ کی صداقت دیکھتے رہے۔ امام حسین دیکھتے رہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں بیت المال کا سامان زیادہ آ گیا، کچھ درہم زیادہ آ گئے تو آپ نے واپس کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، کہا کہ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ یہ مال اللہ کے نبی کی امت کا۔ امام حسین دیکھ رہے تھے حضرت فاروق اعظم کا 10 سالہ دور امام حسین نے دیکھا، فاروق اعظم کا عدل دیکھا، فاروق اعظم کا انصاف آپ نے دیکھا، فاروق اعظم کی محبتیں دیکھی۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک مال غنیمت کا سامان آیا تو حضرت فاروق اعظم نے حسنین کریمین کو بلوایا اور ان کو پہلے
نے سامان دیا تو حضرت عمر کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور میں آپ کا فرزند ہوں، میں بھی حسن و حسین کا ساتھی ہوں، آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے پہلے دینا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیٹے تم نہیں جانتے حسن حسین کون ہیں، ان کے نانا پیغمبر اسلام ہیں، ان کے والد حضرت علی باب العلم ہیں، ان کی والدہ فاطمہ خاتون جنت ہے، ان کی فضیلت تم سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ان کو دیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام حسین حضرت فاروق اعظم کا دور دیکھ چکے تھے، آپ کا انصاف دیکھ چکے تھے، بالکل تقوی پر آپ کا دور تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ دیکھیے، عثمان غنی کا زمانہ امام حسین نے 10 سال تک دیکھا، آپ کا بھی انصاف دیکھا، آپ کا بھی عدل دیکھا۔ امام حسین حضرت علی کا زمانہ دیکھے، حضرت علی کے 4 سال دیکھے، آپ کا بھی انصاف دیکھے، آپ کی خدا ترسی آپ نے دیکھا، پھر حضرت حسن کے 6 مہینے دیکھے۔ اتنی آپ کے ذہن میں خلافت، آپ کے ذہن میں جو خلافت جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا معیار تھا کہ وہ خدا ترس ہوتا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب یزید نے تخت نشینی حاصل کی تو آپ نے دیکھا کہ یزید نے ان لوگوں کی محنت کو پامال کیا، ان لوگوں کی محنت کو پامال کر رہا ہے، شراب کو عام کر دیا۔ بدایہ و نہیہ مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یزید نے بندروں کی لڑائی کا شوقین تھا، شکار کرنے کا شوقین تھا، کتوں کو لڑاتا تھا شراب پلا کر، جوا اس کے زمانے میں عام ہو چکا تھا۔ اب جب امام حسین سے کہا کہ بیعت دو تو آپ کیوں بیعت دیں گے؟ آپ نے بیعت نہیں کی، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ نے وہاں پر مدینہ پاک چھوڑ دیا، مکہ شریف تشریف لے گئے، وہاں پر بھی ظلم ہوا اور کوفے والوں کے خطوط آئے، آپ ان کے خطوط پر وہاں پر چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور بالآخر کربلا کے مقام پر واقعات بہت زیادہ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ تو کربلا میں آپ کی شہادت ہو گئی، اہل عیال کے ساتھ 72 نفوس کے ساتھ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کی شہادت سے اسلام میں ایک روشنی آ گئی۔ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ آپ نے جان تو دے دی لیکن اسلام کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ اور یہاں پر آپ کی شہادت کا جو منظرنامہ ہے، آپ کی شہادت کی جو روایتیں ہیں، اس کا مجموع یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی آزمائش کو، آپ پر ہر قسم کی آزمائش کو، قرآن میں جتنی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، بھوک سے آزمائے جائیں گے، پیاس سے آزمائے جائیں گے، مال سے، اولاد کے قتل سے آزمائے جائیں گے، ہر قسم کی آزمائش، آپ نے آزمائش کو سہا اور اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے حضرت تاج العرفہ سیف الدین شرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شعر میں لکھا ہے کہ جو قدرت کا منشا ہے سیف، اسے کوئی کیا جانے، یہ وہ منزل ہے جہاں انبیاء گھبرائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام حسین نے اتنی شہادتیں دیکھی، دوسری شہادتیں ہوئی، لوگوں نے صبر کیا، صبر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن امام حسین نے صبر کی اس منزل کو بھی پار کر دیا۔ یعنی صبر کی لمٹ ہوتی ہے کہ صبر کے کئی درجات ہیں۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے ایوب علیہ السلام کے، روایتوں میں لکھا ہے، صحیح روایت ہے کہ جب آپ کے جسم پر کیڑے گوشت کھاتے تو آپ کے چہرے پر بل پڑتا، تکلیف ہوتی تو چہرے پر آثار ظاہر ہوتے، لیکن امام حسین وہ تو پیغمبر ہیں، امام حسین ایک امتی ہیں، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آیا۔ آپ نے ہر شہادت کے بعد فرمایا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام کے لیے شہادت کام آ رہی ہے۔ آپ کے فرزند اکبر حضرت سیدنا علی اکبر جو اللہ کے نبی کی صورت و شکل کے تھے، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب آپ میدان کارزار میں گئے تو جتنے یزیدی تھے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو ایک جرنیل نے کہا کہ تم نہیں جانتے محمد عربی آ گئے ہیں، یعنی آپ کی شباہت ایسی تھی کہ محمد عربی آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو علی کے پوترے ہیں، علی اکبر ہیں، جاؤ لڑو ان سے۔ اور بہرحال
آپ کی شہادت ہو گئی تو امام حسین نے اس آپ کی لاش مبارکہ کو اپنے کندھے پر ڈال کر خیمے میں لائے. تو یہاں پر ایک شاعر نے لکھا ہے کہ یہ لاش امام حسین کا صبر دیکھیے، یہ لاش اکبر باب خیبر سے گرا ہے، علی کے بیٹے کا ضرب دیکھو اسے بھی تنا اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو امام حسین ایسی منزل میں بھی آپ کے چہرے پر کوئی بال تک نہیں آیا، کوئی شکن تک نہیں آئی. آپ نے علی اکبر کا خون لیا اور آسمان کی جانب اچھال دیا اور فرمایا مولا اس کو بھی قبول فرما لے. میری خوش نصیبی ہے کہ علی اکبر کا خون اسلام کے لیے کام آ جائے. معصوم علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، بڑے ہی دردناک انداز میں شہید کر دیا گیا. آپ کے حلقوم سے گلے سے خون کا فوارہ نکلا. آپ نے اس کو لیا، وہ بھی آسمان کی جانب اچھال دیا. مولا علی اصغر کے خون کو بھی قبول فرما لے اور اسلام کی لاج رکھ لے، اسلام کو بچا لے. تو امام حسین تو آپ کا صبر کی جو منزل ہے کہ آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آیا، تو آپ ایک منزل، ایک مثال بن کر دنیا کے سامنے پیش ہوئے کہ صبر کی آخری حد یہ ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور یزیدی جو ظلم و بربریت کر رہے تھے، یزید کے بارے میں نے ابھی کہا کہ اس کے متعلق روایتیں ہیں. یہی اموی خلیفہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے نیک خدا ترس خلیفہ گزرے ہیں. آپ کے دربار میں، آپ کی بیٹھک میں، اجلاس میں تذکرہ ہو رہا تھا واقعہ کربلا کا. تو ایک شخص اٹھ کر یزید کا نام لیا اور یزید کے نام کے ساتھ امیر المومنین لیا. تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لو اور اس کو 20 درے لگاؤ، اس نے یزید بدبخت کو امیر المومنین کہا. تو اس کو تو معلوم کیا ہوا کہ یزید اتنا بدبخت تھا کہ اس دور کے لوگ بھی، اس دور کے یا اس کے بعد کے لوگ بھی اس پر لعنتیں بھیجتے تھے. آج یزید کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یزید کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی مخالفت، یزید کی تائید کا مطلب، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا مطلب امام حسین کی مخالفت ہے. اور جو امام حسین کی مخالفت کرے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ اس کا بغض میرے ساتھ ہوگا، اور جو میرے ساتھ بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا. یعنی یزید کی تائید کے ساتھ ہی وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. تو یزید کوئی مومن نہیں تھا، بلکہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یزید لعنتی ہے. ہر دور میں یزید پر لعنتیں بھیجی گئی ہیں. تو یزید کی تائید کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے گستاخی، اہل بیت کی دشمنی ہے. ہمارا اہل سنت کا جو اسٹینڈ ہے، ہمارا جو کہ ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، صحابہ کو بھی چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے. من اقتدیتم احتدیتم، فرمایا جو ان کو اپنائے گا وہ صحیح راستہ پا لے گا. اور میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ اسلام کامیاب کر لے گا. تو اہل سنت کا اسٹینڈ یہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ہم کسی کی متعلق اپنی رائے کو ظاہر نہیں کرتے. اور خارجی ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، خارجی اہل بیت کے دشمن ہیں. یزید کی تائید کا مطلب ہے کہ تمہاری دشمنی اہل بیت کے ساتھ ہے. آج نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یزید کے ساتھ بڑے بڑے مقدس الفاظ لیے جا رہے ہیں. یہ ان کی بدبختی ہے جو یزید کے ساتھ الفاظ لیتے ہیں. یزید تو لعنتی ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد عدل ختم کرنے والا ایک شخص ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا. حدیث پاک میں آیا. تاریخ الخلفاء میں صفحہ نمبر 305 پر دو حدیثیں روایت کی گئی ہیں یزید کے متعلق. تو یزید پر ہر دور میں لعنت بھیجی گئی ہے، اور امام حسین کی ہر دور میں شان بیان کی گئی ہے. امام حسین شب عاشوراء ہے، شب عاشوراء کی بے شمار دعائیں ہیں. امام حسین نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی. اس کے بعد ایک دعا کا ذکر آیا ہے کتابوں میں کہ امام حسین ایسے موقع پر ہیں کہ دشمن گھیرے ہوئے ہیں،
भूखे प्यासे हैं, दुश्मन घेरे हुए हैं, लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम के नवासे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन के साथ ये निस्बत है, ये अज़मत है। इमाम हुसैन सजदे में है, दुआ कर रहे हैं। सुनने वालों ने सुना, रिवायत में आया कि इमाम हुसैन ने अपने लिए दुआ की, अपने ख़ानदान के लिए दुआ की, अहले बैत के लिए दुआ की, आम मुसलमानों के लिए दुआ की। उसके बाद फरमाया कि ए मेरे मौला, मेरे नाना की उम्मत को क़यामत तक सलामत रख फरमाया, उनको मसाइब से बलाओं से महफूज फरमा। यानी इमाम हुसैन वैसे मुश्किल में है, सब्र आजमा लम्हात में है, लेकिन हमारे लिए दुआ मांग रहे हैं। तो हमारा भी हक है कि हम इमाम हुसैन की बारगाह में आपकी खिदमत में सलाम भेजें, आपका अजमतों का, शान का जिक्र करें। ये हमारे लिए सादत है, हमारे लिए फ़ायदा है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने यौम आशुरा के दिन नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर दुआ मांगी और अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, मौला मैंने जो ये नफिल नमाज पढ़ी है, मौला इसका सवाब तेरी नज़र है, तो अपने करम से, फजल से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफ़ा पहुँचा। उसके बाद खुसूसियत के साथ इमाम हुसैन की बारगाह में और शोहदाए करबला की बारगाह में इसका तोहफ़ा पहुँचा। तो रिवायत में लिखा है कि उस रात जब आप सो गए तो इमाम हुसैन ख्वाब में तशरीफ़ लाए और लाकर कहा कि आज तुमने हमको याद किया है, हमारी कुर्बानियों को याद किया है, हमको तोहफ़ा भेजा है सवाब का, तो याद रखो, हम यकीनन क़यामत के दिन नाना से कहकर तुम्हारी शिफात ज़रूर कराएंगे। तो और फिर ये फरमाया कि ये सिर्फ तुम पर मौकूफ़ नहीं, जो कोई ऐसा करेगा हम उसके साथ ऐसे ही करेंगे। तो हमको यकीन है कामिल के साथ, इस उम्मीद के साथ रहना चाहिए कि हमारी ये मजलिस, यहाँ पर हमारा इज्तिमा होना है, इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम भेजना है। यकीनन उस तोहफे को आप कबूल फरमा लेंगे और क़यामत में ये तोहफ़ा हमारे लिए काम आएगा। सलाम के लिए खड़े हो जाइए।